कराची से ढाका जाने वाला त्यारा, बरतानवी जासूस और खतरनाक हथियार, इंडिया में आसमान से असले की बारिश। ये वाक़या दिसंबर 1995 का है, जब 17 दिसंबर की रात एक रूसी साख्ता त्यारा कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ। ये जहाज़ तकरीबन 4 टन वजनी खतरनाक हथियारों से लदा हुआ था। त्यारे में डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले किम पीटर डेवी, बरतानवी असला डीलर पीटर ब्लीच, सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन नयाद शहरी दीपक मानिकन और अमले के 5 अरकान समेत 8 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ के अमले में शामिल 5 अफराद का ताल्लुक लटविया से था और वो रूसी ज़बान बोलते थे। इंडिया के शहर वाराणसी की बाबत सीनियर सहाफ़ी चंदन नंदी अपनी मशहूर किताब द नाइट इट रेन्ड गन्स में लिखते हैं कि वाराणसी से टेक ऑफ करने के बाद त्यारे ने अपना रास्ता तब्दील किया और जैसे ही ये मगरबी बंगाल के इंतहाई पसमानदा ज़िला प्रोलिया पहुंचा, उसने बहुत नीची परवाज़ करना शुरू कर दी। इसी दौरान जहाज़ में मौजूद पैराशूट से बंधे हुए इन लकड़ी के डब्बों को, जिनमें सैकड़ों की तादाद में AK-47 राइफलें थीं, त्यारे से नीचे गिरा दिया गया। ये मवाद झल्दा के करीब गिरा, जो आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब था। हथियार गिराने के बाद जहाज़ अपने पहले से तयशुदा रूट पर दोबारा परवाज़ शुरू की। ये कोलकाता में उतरा, जहां इसमें ईंधन भरा गया और फिर थाईलैंड के शहर फोकट के लिए रवाना हो गया। सहाफ़ी पीटर पोफम के मुताबिक त्यारे में सवार असला डीलर पीटर ब्लिच का ताल्लुक बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 से था और वो कभी कभी जासूसी के मिशन में उनकी मदद करते थे। जब हवाई जहाज ने वाराणसी से टेक ऑफ किया तो इसे खदशा था कि इनके त्यारे को मार गिराया जा सकता है। बरतानिया के मशहूर अखबार द इंडिपेंडेंट के 6 मार्च 2011 को शाया होने वाले शुमारे में सहाफ़ी पीटर फिल्म ने लिखा कि पीटर ब्लिच ने मुझे बताया कि इस फ्लाइट से 3 माह कबल डेनमार्क के एक सारिफ को असला फराहम करने के लिए उनसे रब्ता किया गया। जब उन्हें पता चला कि यह असला किसी मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक शिद्दत पसंद तंजीम के लिए था, तो उन्होंने बरतानिया खुफिया एजेंसी को आगाह किया। बरतानवी इंटेलिजेंस ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो अपना काम जारी रखें। इस यकीन के साथ उन्होंने अपना काम जारी रखा कि वो इंतहाई पसंदी के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इंडियन एजेंसी हथियार गिराने से पहले इसे रोक लेंगी और वो वहां से निकल सकेंगी। जब प्रोलिया में हथियार गिराए गए, दूसरी जानब मिशन शुरू होने से पहले ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि इंडियन इंतजामिया इसे रोकने की कोशिश कर रही है। पीटर पोफम लिखते हैं कि ब्लिच ने कहा कि वाराणसी से टेक ऑफ करते ही इन्हें फिक्र लाहक हो गई और इन्हें लग रहा था कि इंडिया ने त्यारा मार गिराने का फैसला कर लिया है, उनका अंजाम बहुत करीब है। लेकिन त्यारे ने रात की तारीकी में हथियार गिराए और कुछ नहीं हुआ। ब्लिच के मुताबिक यहाँ उनकी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन दरअसल यहीं से मुश्किलात शुरू हो रही थीं। सैकड़ों AK-47 राइफलें और हथियार जमीन पर बिखरे हुए थे। 18 दिसंबर की सुबह पुरुलिया जिला के गंडोडिया गांव के रिहायशी सुभाष तंतुबाई ने अपने मवेशी चराने निकले तो अचानक उनकी नज़र सामने घास पर पड़ी, जहां कोई चीज़ चमक रही थी। जल्दा थाने की केस डायरी में लिखा है कि जब सुभाष करीब पहुंचे तो उनकी नज़र ऐसी बंदूक पर पड़ी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ 35 के करीब बंदूकें बिखरी हुई थी। ये देखकर वो फौरन जल्दा थाने की तरफ दौड़े। स्टेशन इंचार्ज प्रोनो कुमार मित्रा ने चंदन नंदी को बताया कि ये खबर सुनते ही मैंने वर्दी पहनी और रवाना हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जमीन पर पड़े जैतून के रंग के लकड़ी के क्रेट टूटे हुए थे और उनमें रखे हुए हथियार गायब थे। मेरे एक साथी ने इंडियन फौज के सिपाही को बुलाया और मेरी दरखास्त पर उसने करीबी तालाब में गोता लगाया। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में टैंक को तबाह करने वाला ग्रेनेड था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये एक संगीन मामला है। उसके बाद लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया कि जिनके पास असला है वो पुलिस के पास जमा करवाए। बड़ी तादाद में AK-47 राइफलें करीबी देहात से मिली। एक शख्स ने आकर बताया कि खेत में नायलॉन का एक बड़ा पैराशूट पड़ा है जिसके नीचे कई राइफलें थीं। कोलकाता की अदालत की जानिब से बरतानिया, बल्गारिया, लटविया और जनूबी अफ्रीका के मुतलका हुकाम को भेजी गई एक दरखास्त में कहा गया है कि मजमूई तौर पर 300 AK-47 राइफलें, 9mm की 25 पिस्तौल, 2 अदद स्नाइपर राइफलें, 2 नाइट विजन दूरबीन, 100 ग्रेनेड और 16,000 गोलियां प्रोलिया के आसपास के इलाके में मिली हैं, जिनका वजन 4,375 किलोग्राम था।
طیارے کو زبردستی ممبئی میں اتارا گیا۔ ہتھیار گرانے والوں کے لیے مشکلات اس وقت بڑھنا شروع ہوئیں جب جہاز سے گرایا گیا اسلحہ انڈین سیکورٹی فورسز کے ہاتھ لگ گیا۔ اس سب کے باوجود جہاز نے کولکتہ کی بجائے چنئی میں اتر کر ایندھن بھروایا اور وہاں سے پھر ٹیک آف کیا۔ ان کا جہاز ابھی ممبئی سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ کاکپٹ کے ریڈیو پر آواز آئی اور انڈین فضائی کے MiG 21 طیارے نے روسی طیارے کو ممبئی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ جہاز نے لینڈ کرنا شروع کیا تو کم ڈیوی کے چہرے پر پریشانی کے آثار بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں پھاڑ کر جلا دیا۔ پھر بریف کیس سے 4 فلاپی ڈسک نکالی، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور لائٹر سے انہیں آگ لگا دی۔ جب تک وہ فارغ ہوا، جہاز ممبئی ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ کر رہا تھا۔ جہاز رات 1:40 پر ممبئی اترا، لیکن وہاں ایک بھی سرکاری شخص موجود نہیں تھا۔ پیٹر بلچ نے CBI کو دیے گئے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ 10 منٹ کے بعد ہوائی اڈے کی ایک جیپ وہاں پہنچی جس میں 2 افراد سوار تھے۔ ان افراد نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور جہاز بغیر اجازت کے کیوں اتارا گیا۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ ڈیوی اور بلیچ نے ان دونوں افسران سے بات چیت کی۔ ان کے مطابق انڈین افسران کی حماقت اور نااہلی کی یہ انتہا تھی کہ جب ڈیوی نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں لینڈنگ فیس ادا کرنی پڑے گی تو افسر نے ہاں میں جواب دیا۔ طیارے کے اترنے کے تقریباً 45 منٹ بعد ایک اور جیپ وہاں پہنچی جس میں سادہ کپڑوں میں ملبوس 6 یا 7 افراد سوار تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کسٹم حکام کے طور پر کروایا اور کہا کہ وہ طیارے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ کسٹم حکام کے طیارے میں داخل ہونے کے بعد ڈیوی جہاز کے اندر گئے، کاغذات کا فولڈر اٹھایا اور خاموشی سے جہاز سے اتر گئے اور پھر کسی نے ڈیوی کو نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارے کو 50 سے 70 مسلح سیکورٹی اہلکاروں نے گھیر لیا۔ پیٹر بلیچ اور عملے کے 5 ارکان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر انڈیا کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ 2 سال تک چلنے والے مقدمے کے بعد سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کیم ڈیوی تقریباً 10 سال بعد دوبارہ منظر عام پر آئے۔ پورے ڈنمارک کے سفر کے دوران کیم ڈیوی نے اپنے کام کے خوب قصیدے پڑھے۔ بھارت نے کیم ڈیوی کی حوالگی کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ڈیوی نے 27 اپریل 2011 کو ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اس پورے واقعے میں انڈین خفیہ ایجنسی راؤ کا کردار تھا اور انڈین حکومت کو ہتھیار گرانے کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی اور یہ راؤ اور MI6 کا مشترکہ مشن تھا۔ حکومت نے اس دعوے کی تردید کی اور CBI نے کہا کہ اس واقعے میں کسی حکومتی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ڈیوی کا سنسنی خیز دعویٰ بعد ازاں کیم نے "دے کالڈ می ٹیررسٹ" کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اپنی کتاب میں کیم ڈیوی نے دعویٰ کیا کہ ریاست بہار کے ایک سیاستدان نے انڈیا سے فرار ہونے میں ان کی مدد کی تھی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ انہی کی مدد سے فضائیہ کے ریڈار کو کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا تھا تاکہ ہتھیاروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے گرایا جا سکے۔ ان ہتھیاروں کا مقصد مغربی بنگال میں تشدد پھیلانا تھا تاکہ اسے جواز بنا کر جیوتی باسو کی قیادت میں ریاستی حکومت کو ختم کیا جائے۔ آنند مارگا نے پہلے تو کیم ڈیوی کے تمام دعووں اور الزامات کی تردید کی تھی اور کہا کہ کچھ لوگ ان کی تنظیم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آنند مارگا نے دعویٰ کیا کہ پولیس کو وہاں کوئی ہتھیار نہیں ملا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے تشکیل دے گئی پرولی آرمز ڈراپنگ کمیٹی کے کچھ ارکان پارلیمان سے جب پوچھا کہ انڈین ایئر فورس کے ریڈار دن میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو انڈین ایئر فورس کے نمائندے ایئر وائس مارشل M ایک موہن نے جواب دیا کہ ریڈار کو 24 گھنٹے فعال رکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کے جل جانے کا خطرہ ہے۔ کیم ڈیوی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انڈین انتظامیہ کو ان کے فلائٹ پلان کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے، طیارے میں کتنے ہتھیار تھے اور انہیں کہاں گرایا جانا تھا۔ ڈیوی نے سوال کیا کہ کوئی بھی شخص حکومت کی اطلاع کے بغیر ایک دشمن ملک سے ہتھیاروں سے لدے جہاز کو انڈین سرزمین میں کیوں اور کیسے لائے گا۔ انٹیلیجنس ایجنسی راؤ کے سابق آفیسر RK یادو نے اپنی کتاب مشن راؤ میں لکھا ہے کہ ڈیوی کے ان دعووں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی وزیر داخلہ مائیکل ہاورڈ نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ برطانوی حکومت نے انڈیا کو ہتھیار گرانے کے بارے میں پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ اس سب کے باوجود ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن جہاز کو کولکتہ میں اترنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر راؤ کے پاس اس کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی تو دوسری سرکاری ایجنسی جیسے انٹیلیجنس بیورو، مقامی پولیس
یہ محکمہ کسٹم نے وارانسی میں ہی طیارے کی تلاشی کیوں نہیں لی؟ آر کے یادو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روسی طیارے کو جان بوجھ کر ایئرپورٹ کی عمارت سے 6 کلومیٹر دور کھڑا کیا گیا۔ جب سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پہنچی تو طیارے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ڈیوی کو ایئرپورٹ سے ایک سرکاری گاڑی میں لے جایا گیا۔ انہیں کسٹم اور امیگریشن کے بغیر ہی فرار ہونے دیا گیا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کوئی غیر ملکی طیارہ انڈیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پیراشوٹ کی مدد سے اس کی حدود میں ہتھیار گرا دیتا ہے۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ طیارے کی زبردستی لینڈنگ کے باوجود سارے واقعے کا ماسٹر مائنڈ کیم ڈیوی اور نیل نیلسن انڈین سیکورٹی اداروں کو چکمہ دے کر پراسرار حالات میں ممبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فرار ہوا۔ کیم ڈیوی کے ساتھی پیٹر بلچ گرفتار ہو گئے اور اس امید پر کہ انہیں کوئی رعایت ملے انہوں نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا، لیکن ان پر مقدمہ چلا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سن 2004 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی درخواست پر صدر عبدالکلام نے انہیں معافی دی اور وہ رہا ہو گئے۔ اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہار واجپئی تھے۔ دوسری جانب ان کی رہائش سے 4 سال پہلے ہی 22 جولائی 2000 کو عملے کے باقی اراکین کو روسی کی صدر کے دورے کے موقع پر جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا گیا تھا۔ CBI نے اس معاملے کی تحقیقات کی، لیکن پہلے 5 سال کے بعد یہ تحقیقاتی عمل سست پڑا اور پھر رک گیا۔ چندن نندی کے مطابق اسے سست ہونے دیا گیا۔ بقول ان کے CBI کے ڈائریکٹر PC شرما کے جانے کے بعد کسی بھی CBI سربراہ نے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ 2001 سے 2011 کے درمیان کا وقت مکمل طور پر ضائع ہو گیا تھا۔ حالانکہ پیٹر ڈیوی کو اپریل 2011 میں کوپن ہیگن میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ایک دن کے بعد انہیں ڈنمارک کی پولیس نے رہا کر دیا تھا۔ ڈنمارک کی پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ڈنمارک کی عدلیہ نے ڈیوی کو انڈیا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان پر تشدد کیا جائے گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ چندن نندی لکھتے ہیں کہ مکمل چھان بین کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسکینڈل کی منصوبہ بندی کم از کم 3 سال پہلے کی گئی تھی۔ کم کے پاس 2 جعلی پاسپورٹ تھے۔ ایک پاسپورٹ میں اس کا نام کم پالگریو ڈیوی تھا اور دوسرے پاسپورٹ میں اس کا نام کم پیٹر ڈیوی تھا۔ یہ دونوں پاسپورٹ 1991 اور 1992 میں نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ویلنگٹن سے جاری کیے گئے تھے۔ اس واقعے کو تقریباً 30 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کچھ سوالات کے واضح جوابات نہیں مل سکے، جیسے کہ یہ ہتھیار کس کے لیے گرائے گئے، انہیں کس نے ڈراپ کیا اور کس نے اس کی قیمت ادا کی۔ اس طیارے کو انڈیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کو ان ہتھیاروں کے گرائے جانے کا پہلے سے علم تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو اس نے پیشگی اطلاع کے باوجود دوسری ایجنسیوں کو مطلع کیوں نہیں کیا؟ کیم ڈیوی کو ممبئی ایئرپورٹ سے کیسے نکلنا دیا گیا اور وہ واپس ڈنمارک کیسے پہنچی؟